ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتے، لیکن وہ جسے چاہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے باز پرس کی جانے والی ہے۔ تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ٹگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے راہ الہی سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرط یہ کہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ صبر کرنے والوں کو ہم ان کے بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا بھر کا ایک ہی مذہب و مسلک ہوتا، جیسے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی تو اے لوگو تم سب کو وہ ایک ہی گروہ کر دیتے۔ اور آیت میں ہے کہ اگر آپ کے رب اے نبی چاہتے تو روئے زمین کے سب لوگ با ایمان ہی ہوتے، یعنی ان میں موافقت یگانگت ہوتی، اختلاف بغض بالکل نہ ہوتا۔ آپ کے رب اے نبی قادر ہیں کہ اگر چاہیں سب لوگوں کو ایک ہی امت کر دیں، لیکن یہ تو مختلف ہی رہیں گے مگر جن پر آپ کے رب کا رحم ہو۔ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، ہدایت ضلالت اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ قیامت کے دن وہ حساب لیں گے، پوچھ گچھ کریں گے اور چھوٹے بڑے نیک بد کل اعمال کا بہترین بدلہ انصاف کے ساتھ دے دیں گے۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ قسموں کو، عہد و پیما کو مکاری کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ ثابت قدمی کے بعد پھسل جاؤ گے، جیسے کوئی سیدھی راہ سے بھٹک جائے اور تمہارا یہ کام اوروں کے راہ الہی سے رکنے کا سبب بن جائے گا، جس کا بدترین وبال تم پر پڑے گا۔ کیونکہ کفار جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے عہد کر کے توڑ دیا، وعدے کا خلاف کیا، تو انہیں دین کے ساتھ وثوق اور اعتماد نہ رہے گا، پس وہ اسلام قبول کرنے سے رک جائیں گے، اور ان کے اس رکنے کے باعث چونکہ تم بنو گے، اس لیے تمہیں بڑا عذاب ہوگا اور سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر جو وعدے کرو، اس کی قسمیں کھا کر جو عہد و پیما ہوں، انہیں دنیاوی لالچ سے توڑ دینا، بدل دینا تم پر حرام ہے، گو ساری دنیا حاصل ہو جائے۔ تاہم اس حرمت کے مرتکب نہ بنو، کیونکہ دنیا ہے چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہی بہتر ہے۔ اس جزا اور اس ثواب کی امید رکھو جو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین رکھے، اسی کا طالب رہے اور حکم الہی کی پابندی کے ماتحت اپنے وعدوں کی نگہبانی کرے۔ اس کے لیے جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ ساری دنیا سے بہت زیادہ اور بہت بہتر ہے، اسے اچھی طرح جان لو۔ نادانی سے ایسا نہ کرو کہ ثواب آخرت ضائع ہو جائے، بلکہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ سنو، دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں لازوال اور ابدی ہیں۔ مجھے قسم ہے جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا، میں انہیں قیامت کے دن ان کے بہترین اعمال کا نہایت اعلیٰ صلہ عطا فرماؤں گا اور انہیں بخش دوں گا۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کر لے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہو با ایمان، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نیک اعمال کا بہترین بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے ان بندوں سے جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر ایمان کامل رکھیں اور کتاب و سنت کی تابعداری کے ماتحت نیک اعمال کریں،
اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں دنیا میں بھی بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، عمدگی سے ان کی عمر بسر ہوگی، خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، ساتھ ہی انہیں اپنے پاس دار آخرت میں بھی ان کی نیک اعمالیوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں پاک اور حلال روزی، قناعت، خوش نفسی، سعادت، پاکیزگی، عبادت کا لطف، اطاعت کا مزہ، دل کی ٹھنڈک، سینے کی کشادگی، سب ہی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایماندار نیک اعمال کرنے والے کو عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے فلاح حاصل کر لی جو مسلمان ہو گیا اور برابر سرابر روزی دیا گیا، اور جو ملا اس پر قناعت نصیب ہوئی۔ اور مستدرک حاکم نیز سنن ترمذی میں رسول اللہ کا فرمان ہے، جسے اسلام کی راہ دکھائی گئی اور جسے پیٹ پالنے کا ٹکڑا میسر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو قناعت سے بھر دیا، اس نے نجات پالی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مؤمن بندوں پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی نیکیاں بھی اسے دیتے ہیں۔ ہاں، کافر اپنی نیکیاں دنیا میں ہی کھا لیتا ہے، آخرت کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بس قرآن پڑھنے کے وقت مردود کیے گئے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کیجیے۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس شیطان کا زور مطلق نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تلاوت قرآن کے آغاز میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے مؤمن بندوں کو حکم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ یہ حکم فرضیت کے طور پر نہیں ہے، ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اعوذ کی پوری بحث مع معنی وغیرہ کے ہم اپنی اس تفسیر کے شروع میں لکھ آئے ہیں، فالحمدللہ۔ اس حکم کی مصلحت یہ ہے کہ قاری قرآن خلط ملط ہو جانے، غور و فکر سے رک جانے اور شیطانی وسوسوں کے آنے سے بچ جائے۔ اسی لیے جمہور کہتے ہیں کہ قراءت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ کسی کا قول یہ بھی ہے کہ ختم قراءت کے بعد پڑھے، ان کی دلیل یہی آیت ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ آغاز قراءت میں ہو، اور احادیث کی دلالت بھی اسی پر ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایماندار متوکلین کو وہ ایسے گناہوں میں پھانس نہیں سکتا جن سے وہ توبہ ہی نہ کریں۔ اس شیطان کی کوئی حجت ان کے سامنے چل نہیں سکتی۔ یہ مخلص بندے اس کے گہرے مکر سے محفوظ رہتے ہیں، ہاں جو اس کی اطاعت کریں، اس کے کہے میں آ جائیں، اسے اپنا دوست اور حمایتی ٹھہرا لیں، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں شریک کرنے لگیں، ان پر تو یہ چھا جاتا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ با کو سببیہ بتلائیں، یعنی وہ اس کی فرما برداری کے باعث اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کرنے لگ جائیں۔ یہ معنی بھی ہیں کہ وہ اسے اپنے مال میں، اپنی اولاد میں شریک الہی ٹھہرا لیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اسے وہ خوب جانتے ہیں، تو یہ مشرک کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر جانتے ہی نہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اسے تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت اور ہدایت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت کے لیے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔
نسخ کی حکمت مشرک نہیں جانتے۔ مشرکوں کی کم عقلی، بے ثباتی اور بے یقینی کا بیان ہو رہا ہے کہ انہیں ایمان کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ تو ازلی بد نصیب ہیں، ناسخ منسوخ سے احکام کی تبدیلی دیکھ کر بکنے لگتے ہیں کہ لو صاحب ان کا بہتان کھل گیا۔ اتنا نہیں جانتے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، جو ارادہ کرے حکم دے، ایک حکم کو اٹھا دے دوسرے کو اس کی جگہ رکھ دے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها۔ پاک روح یعنی جبریل علیہ السلام اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقانیت و صداقت کے عدل و انصاف کے ساتھ لے کر آپ کی جانب اے نبی آتے ہیں تاکہ ایماندار ثابت قدم ہو جائیں۔ اب اترا مانا، پھر اتارا پھر مانا، ان کے دل رب کی طرف جھکتے رہیں، تازہ تازہ کلام اللہ سنتے رہیں، مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت ہو جائے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اللہ کی راہ یافتہ ہو کر خوش ہو جائیں۔ کافروں کا ایک بہتان اور اس کا رد۔ کافروں کی ایک بہتان بازی بیان ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے یہ قرآن ایک انسان سکھاتا ہے۔ قریش کے کسی قبیلے کا ایک اجمی غلام تھا، صفا پہاڑی کے پاس خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور کچھ باتیں کر لیا کرتے تھے۔ یہ شخص صحیح عربی زبان بولنے پر قادر بھی نہ تھا، ٹوٹی پھوٹی زبان میں بمشکل اپنا مطلب ادا کر لیا کرتا تھا۔ اس افترا کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ وہ کیا سکھائے گا جو خود بولنا نہیں جانتا، عجمی زبان کا آدمی ہے اور یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، پھر فصاحت و بلاغت والا، کمال سلاست والا، عمدہ اور اعلیٰ، پاکیزہ اور بالا، معنی مطلب الفاظ و واقعات میں سب سے نرالا، بنی اسرائیلی آسمانی کتابوں سے بھی منزلت اور رفعت والا، وقعت اور عزت والا۔ تم میں اگر ذرا سی عقل ہوتی تو یوں ہتیلی پر چراغ رکھ کر چوری کرنے کو نہ نکلتے، ایسا جھوٹ نہ بکتے جو بے وقوفوں کے ہاں بھی نہ چل سکے۔